موٹاپے کے حوالے سے مجھے ایک پیغام دینا ہے۔ موٹاپا بذات خود لگتا تو یوں ہے کہ جیسے صحت کی علامت ہے، بس ایسا ہے نہیں۔ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ موٹاپا اصل میں پیش خیمہ ہے، جس سے انسان کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک شاید ہی کوئی چیز بچتی ہوگی، خواہ اس کا دل ہے، اس کے پھیپھڑے ہیں، اس کے جوڑ ہیں یا اس کی ہڈیاں ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں سے اتنے الکلوئڈز نکلتے ہیں جو کہ اصل میں انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے جسم کے اندر اتنے ہارمونز جو ہیں جو وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ساری عمر کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں موٹاپا ہوتا کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اگر کسی کے اندر جینیٹیکلی سیلز کی تعداد زیادہ ہے تو قوی امکان ہے کہ اس میں موٹاپا ہو جائے گا، لیکن زیادہ تر موٹاپا انسان کو اپنے طرز زندگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ جو اپنے خوراک اور اس طرح کی تمام چیزیں جو اپنی پرائرٹی کے مطابق وہ ساری عمر کھاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بالآخر موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ جب بھی ہم کسی موٹاپے کے مریض کا علاج تجویز کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرے۔ اسے یہ جان لینا چاہیے کہ کون سی ایسے خوراک کے اجزاء ہیں جن کی وجہ سے روز بروز اس کے جسم میں چربی کی مقدار بڑھ رہی ہے، یا اگر پہلے سے موجود ہے تو وہ پگھلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو وہ اصل کردار جو اس میں ادا کر رہا ہے وہ انسولین ہے۔ تو ہر وہ چیز، ہر وہ غذا جو آپ کی انسولین کی سپائک بڑھاتی ہے، آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جسم سے چربی کے کسی ایک بھی ذرے کو کم نہیں ہونے دے گی۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کے لیے خاص طور پہ توجہ دینی ہے جن کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے، جیسے چینی ہے یا چینی سے بنی مختلف چیزیں ہیں، جیسے مختلف مٹھائیاں ہیں، حلوہ جات ہیں، یا بیکری کی پروڈکٹس ہیں، یا مشروبات ہیں جس کے اندر ہمارے خاص طور پہ کولڈ ڈرنکس ہیں، شربت، جوس اور ملک شیک ہے، یا ہم مزے لے کے گھر کے اندر جس طرح سویٹ ڈشز بناتے ہیں، یا پھر ہم آئس کریم کھاتے ہیں، اور کسی بھی فنکشن کا آغاز اور انجام ہمارا میٹھے سے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں، اور اس کے بعد میدا جو ہے وہ خفیہ طریقے سے ہمارے انسولین کو بھی تھپکی دیتا رہتا ہے، اور یہ میدے کی بنی وہ تمام اشیاء ہیں، جیسے ہمارے ہاں فاسٹ فوڈ کے اندر پیزا ہے، اس کے بعد شاورما ہے، برگر ہے، اور بیکری کی تمام پروڈکٹس، اور وہ تمام چیزیں جن کو ہم تل کے کھا رہے ہوتے ہیں فرائی کر کے، یہ سب چیزیں، اور بازار میں بکنے والے نان، اور وہ تمام اشیاء جن کے اندر کریمیں ڈل جاتی ہیں اور وہ ہمارے کھانوں میں شامل ہیں، وہ خواہ دیگوں کا کھانا ہے یا ہمارے ریسٹورنٹس کے اندر ہے یا مختلف ہماری تقریبات کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہماری چربی کو بڑھاتی ہیں۔ اور ایک خوش آئند خبر یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس GLP-1 ایگونسٹ اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر، وہ انجیکٹیبل فارم میں بھی ہے اور گولیوں کی شکل میں بھی۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کافی عرصے سے پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے، اور ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ پاکستان میں یہ لانچ بھی ہو چکا ہے اور اس کے نتائج بہت حوصلہ افزا ہیں۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ تمام افراد جو موٹاپے کے ہاتھوں تنگ ہیں یا ان کے گھر والے تنگ ہیں، تو ان کو چاہیے اپنے قریب ترین کسی ماہر سے، کسی فزیشین سے رابطہ کریں، اور جلد از جلد اس مشکل گھڑی میں اپنا آسانی پیدا کریں، اور آنے والے وقت میں ان تمام بیماریوں کے خلاف ایک روک تھام پیدا کریں۔